بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع الثانی اسماء الاشارہ۔ ہم مبنی کی اقسام پڑھ رہے تھے اور مبنی کی پہلی قسم تھی مضمرات۔ آج مبنی کی ہم دوسری قسم پڑھتے ہیں، وہ ہے اسماء اشارہ۔ فصل ما وضع لیدل علی مشار الیہ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسم اشارہ کی تعریف بیان فرماتے ہیں کہ اسم اشارہ ایسا اسم ہوتا ہے کہ جس کو لایا جاتا ہے تاکہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ اس پر دلالت کرے۔ جیسے آپ اشارہ کرتے ہیں ہاتھ کے ساتھ ساتھ لفظ بھی بول دیتے ہیں ہاذا، تو ہاتھ کی طرف جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ ہاتھ بھی آپ کا دلالت کر رہا ہے اس چیز کی طرف، اور وہ لفظ بھی اس چیز کی طرف کیا کر رہا ہوتا ہے، دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ وہی خمسۃ الفاظ لستۃ معان۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ تعداد بیان فرما رہے ہیں اسماء اشارہ کی، کہ اسماء اشارہ کی تعداد 5 ہے اور یہ 6 معانی کے لیے آتے ہیں۔ وہی خمسۃ الفاظ لستۃ معان، یہ 5 الفاظ ہیں 6 معانی کے لیے۔ وذالک، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان 5 الفاظ کو ذکر کر رہے ہیں۔ ذا آتا ہے مذکر کے لیے، اور زانی اور زینی یہ آتا ہے مؤنث کے لیے، تثنیہ کے لیے۔ تا، تی، زی، تہی، زیہی، تہی، زیہی، یہ سارے الفاظ یہ استعمال ہوتے ہیں مؤنث کے لیے۔ تا، تی، زی اور تہی، زیہی، تہی اور زیہی یہ آتے ہیں مؤنث کے لیے۔ تانی اور تینی یہ آتے ہیں تثنیہ مؤنث کے لیے۔ اور اولا یہ مد کے ساتھ بھی آتا ہے بغیر مد کے بھی، اور یہ دونوں آتے ہیں جمع مؤنث اور جمع مذکر کے لیے۔ ذا کس کے لیے آتا ہے؟ واحد مذکر کے لیے۔ زانی اور زینی تثنیہ مذکر کے لیے۔ آگے کچھ الفاظ ہیں، تا، تی، زی، تیہی، زیہی، تیہی اور زیہی یہ آتے ہیں مؤنث کے لیے۔ تانی اور تینی یہ آتے ہیں تثنیہ مؤنث کے لیے۔ اولا مد کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے بغیر مد کے بھی، اور یہ دونوں کس کے لیے آتی ہیں؟ جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے۔ بِأَوَائِلِهَا ہَاءُ التَّنبِیہ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جتنے الفاظ ہم نے پیچھے ذکر کیے ہیں ان تمام الفاظ کے شروع میں ہائے تنبیہ لگائی جاتی ہے۔ جیسے ذا کے شروع میں ہا لگا دو تو ہاذا، زانی کے شروع میں ہا لگا دو تو ہا زانی، اولائی کے شروع میں ہا لگا دو تو ہا اولائی۔ وَيَتَّصِلُ بِأَوَاخِرِهَا حَرْفُ الْخِطَابِ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کے آخر میں حرف خطاب کو بھی متصل کیا جاتا ہے، ملایا جاتا ہے۔ یہی الفاظ جو آپ نے پڑھے ہیں ہاذا، ہازانی، ہاؤلائی، ان کے ساتھ حرف خطاب کو ذکر کیا جاتا ہے۔ واحد مذکر مخاطب کے لیے کاف زبر کا، تثنیہ مذکر مخاطب کے لیے کما، جمع مذکر مخاطب کے لیے کم، واحد مؤنث مخاطب کے لیے کی، جمع مؤنث مخاطب کے لیے کنہ۔ وَهُوَ أَيْضًا خَمْسَةُ الْفَاظٍ، تو یہ بھی ٹوٹل 5 الفاظ ہیں، یعنی مذکر مخاطب کے جو الفاظ ہیں جو اس میں اشارہ کے آخر میں لگتے ہیں، جو کس کے آخر میں لگتے ہیں؟ اس میں اشارہ کے آخر میں لگتے ہیں۔ یہ 5 الفاظ ہیں اور 6 معنی کے لیے آتے ہیں۔ وہ 5 کون سے ہیں؟ کا، کما، کم، کی اور کنہ۔ آتے کتنے کے لیے؟ 6 کے لیے، کیونکہ تثنیہ کا جو لفظ ہے وہ مذکر تثنیہ کے لیے بھی آتا ہے اور مؤنث تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ فَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ، تو ان کی ٹوٹل تعداد بن جائے گی 25۔ وہ کس طرح کہ مثال کے طور پر واحد مذکر جو ہے ہاذا، اب ہاذا کے آخر میں آپ مخاطب کی یہ 5 صیغے لگائیں گے۔ مخاطب کے 5 الفاظ ہیں نا، کا، کما، کم، کی اور کنہ، یہ 5 آپ ہاذا کے شروع میں لگا دیں گے۔ اسی طرح تثنیہ کا ہاذانی، اس کے آخر میں بھی یہ 5 لگا دیں گے۔ تو ہر ایک کے آخر میں جب 5 لگیں گے تو 5 کو 5 کے ساتھ ضرب دیں تو کتنے بن جاتے ہیں؟ 25۔ الحاصل من ضرب خمسۃ فی خمسۃ، یہ 25 حاصل ہوتے ہیں 5 کو 5 میں ضرب دینے سے۔ وہی ذاک الی ذاکن، ذاک سے لے کر ذاکن تک۔ اب دیکھیں ذا واحد مذکر کے لیے آتا ہے،
اس کے آخر میں آپ مخاطب کی ضمیر لگائیں گے، واحد مذکر کی بھی لگا سکتے ہیں، تثنیہ کی بھی، جمع کی بھی، مؤنث کی بھی، مذکر کی بھی۔ اسی طرح زانی کا مثال دے رہے ہیں وہ، اب زانی یہ تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے آخر میں جو مخاطب کی ضمیر لگے گی وہ واحد مذکر کی بھی لگ سکتی ہے، تثنیہ کی بھی، جمع کی بھی، مذکر کی بھی، مؤنث کی بھی۔ وَكَذَا الْبَوَاقِي، اور اسی طرح باقیوں کے اندر بھی۔ وَعْلَمْ أَنَّ ذَا لِلْقَرِيبِ وَذَلِكَ لِلْبَعِيدِ وَذَاكَ لِلْمُتَوَسِّطِ۔ اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسماء اشارہ کی تقسیم بیان فرما رہے ہیں باعتبار استعمال کے۔ فرماتے ہیں کہ اسماء اشارہ میں سے جو ذا ہے جس کے شروع میں ہا لگے ہیں تو ہاذا بن جاتا ہے، یہ آتا ہے قریب کے لیے، اور جو ذالک ہے یہ استعمال ہوتا ہے بعید کے لیے، اور جو ذا کا ہے یہ استعمال ہوتا ہے متوسط کے لیے، درمیان کے لیے۔ معلوم، اور آپ جان لیں ان ذا للقریبی، ذا قریب کے لیے آتا ہے، وذالک للبعیدی، اور ذالک بعید کے لیے، وذاک للمتوسطی، اور ذاک متوسط کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا جی، آگے آ جائیں اسماء موصول۔ فصل الاسماء الاسم الموصول۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مبنیات کی تیسری قسم کو بیان فرما رہے ہیں، اور مبنیات کی جو تیسری قسم ہے وہ کیا ہے؟ اسم موصول۔ اسم لا يصلح ان يكون جزءا تاما من جملة الا بصلة بعده۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسم موصول کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس میں موصول ایسا اسم ہوتا ہے کہ جو جملے کا مکمل جز نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے بعد صلے کو اس کے ساتھ ملایا نہ جائے۔ اس میں موصول ایسا اسم ہے کہ جو جملے کا مکمل جز نہیں بن سکتا۔ مکمل جز مطلب فاعل نہیں بن سکتا، مفعول نہیں بن سکتا، مبتدا خبر نہیں بن سکتا۔ ہاں کب بنے گا؟ جب آپ اس کے ساتھ آگے صلے کو اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ اسم ایسا اسم ہوتا ہے اس میں موصول لا یصلح جو صلاحیت نہیں رکھتا ان یکون جزءا تاما، یہ کہ وہ مکمل جز بن جائے، من جملۃ جملے کا، الا بصلۃ مگر صلے کے ساتھ وہ جملے کا جز بنتا ہے، بعدہ جس کو ذکر کیا جاتا ہے اس میں موصول کے بعد۔ والصلة جملة خبریۃ ولا بد من عائد فيها يعود الى الموصول۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک فائدہ بیان فرماتے ہیں کہ جو صلہ ہوگا اس میں موصول کے بعد جو چیز آئے گی، جو صلہ بنے گی، وہ جملہ خبریہ ہوگی۔ وہ فعلیہ خبریہ بھی ہو سکتی ہے اور اسمیہ خبریہ بھی ہو سکتی ہے۔ جب صلہ جو ہے وہ جملہ ہوگی تو جملے کے اندر کوئی ضمیر ضروری ہے، وہ ضمیر اس اسم موصول کی طرف کیا ہو جائے گی؟ لوٹ جائے گی۔ جیسے مثال دیکھیں، جا الذی ابوہ قائم، اب جا آپ کے پاس فعل ہے، جا آپ کے پاس کیا ہے؟ فعل۔ جب جا آپ کے پاس فعل ہے تو آپ کو فاعل چاہیے، الذی اسم موصول ہے۔ ہم نے پڑھ لیا کہ اسم موصول یہ اکیلا جملے کا جز مکمل طور پہ نہیں بن سکتا، فعل کو فاعل چاہیے، فاعل مکمل جز ہے، اور الذی اسم موصول فاعل بنے گا نہیں۔ ہم آگے پھر دیکھیں گے، ابوہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے، قائم خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر الذی اسم موصول کا صلہ ہو جائے گا، پھر الذی اسم موصول اپنے صلے سے مل کر جا کا کیا بن جائے گا؟ فاعل۔ یہ مثال ہے جملہ اسمیہ خبریہ کی۔ اب آتے ہیں جملہ فعلیہ خبریہ کی طرف۔ جیسے آپ کہتے ہیں جا الذی قام ابوہ، اب جا فعل ہو جائے گا، الذی اسم موصول، قام فعل، ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر قام کا فاعل، فعل فاعل مل کر الذی اسم موصول کا صلہ، الذی اسم موصول اپنے صلے سے مل کر یہ پھر جا کا کیا بن جائے گا؟ فاعل۔ اب ابوہ قائم کے اندر دیکھیں وہاں پر بھی ضمیر موجود ہے، قام ابوہ کے اندر دیکھیں اس میں بھی ضمیر موجود ہے، اور یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ الذی اسم موصول کی طرف، کیونکہ ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں نا کہ وہ شخص آیا جس کا باپ کھڑا ہے۔ اب جس کا باپ کھڑا ہے، الذی اس کا ترجمہ ہو گیا جس، اب ابوہ اس کے اندر ضمیر لائے تو ترجمہ بن رہا ہے جس کا باپ۔ والذی للمذکری، اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسماء موصولات کا استعمال بیان فرما رہے ہیں کہ الذی یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد مذکر کے لیے، اللذانی اور اللذینی یہ تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اللتی واحد مؤنث کے لیے، اللتانی اور اللتینی
تسنیہ مؤنث کے لیے، اور الذین اور الاولا یہ استعمال ہوتے ہیں جمع مذکر کے لیے. اللاتی، اللواتی، اللائی، اللائی یہ آتے ہیں جمع مؤنث کے لیے. اچھا، الذین کے بعد یہ اول اولی ہے، یہ اولی، اولا نہیں ہے، یہ ہے اولی. یہ کس کے لیے آتا ہے؟ جمع مذکر کے لیے. اور آگے جو استعمال کیے ہیں اللاتی، اللواتی، اللائی، اللائی یہ آتے ہیں جمع مؤنث کے لیے. اچھا جی. ما و من و ایون و ایتن و زو بمعنی الذی فی لغت بنی طیء کقول الشاعر. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کچھ اور الفاظ بیان فرما رہے ہیں. ان میں سے ما ہے، من ہے، ایون ہے، ایتن ہے، اور زو ہے. یہ جو زو ہے یہ بھی الذی کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن بنی طے کی لغت میں نے کہا تھا نا، آپ کو بتایا تھا کہ عربوں کی کافی ساری لغتیں ہیں جن میں 7 لغتیں مشہور ہیں. ان میں ایک لغت بنی طے بھی ہے. لغت بنی طے کے اندر زو کا جو لفظ ہے یہ استعمال ہوتا ہے بطور اسم موصول کے. یہ کس کے استعمال ہوتا ہے؟ بطور اسم موصول کے. ویسے زو اسماء ستہ مکبرہ میں بھی آپ نے پڑھا ہے. اسماء ستہ مکبرہ میں جو زو ہے وہ بطور اسم کے استعمال ہوتا ہے اور مضاف ہوتا ہے، لیکن لغت بنی طے کے اندر جو زو کا استعمال ہے وہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے ایک آگے شعر بھی ذکر کیا ہے فَإِنَّ الْمَاءَ مَاءُ أَبِي وَجَدِّي، پس بے شک یہ پانی کا جو کنواں ہے یہ میرے آبا و اجداد کا کنواں ہے. وَبِئْرِي، اور یہ میرا کنواں وہ ہے کہ ذو حفرت وذو طویت، کہ جس کو میں نے کھودا ہے اور جس کے ارد گرد میں نے دیوار لگائی ہے. فَإِنَّ الْمَاءَ، پس بے شک پانی، مَاءُ أَبِي وَجَدِّي یہ پانی میرے آبا و اجداد کا ہے. وبیری، اور میرا یہ کنواں، ذو حفرت جسے میں نے کھودا ہے، وذو طویت اور جس کے ارد گرد میں نے دیوار بنائی ہے. اب یہ ذو الذی کے معنی میں، کیونکہ ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ بئری ذو حفرت، میرا کنواں جس کو میں نے کھودا. اب یہ جس، جو، یہ الفاظ کس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم؟ اس میں موصول کا ترجمہ کرتے ہیں. ای الذی حفرتہ والذی طویتہ. تو ذو جب الذی کے معنی میں ہوگا تو پوری عبارت کیا بنے گی؟ الذی طویتہ الذی حفرتہ. والالف واللام بمعنى الذی وصلته اسم الفاعل و اسم المفعول. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اسم فاعل اور اسم مفعول کے شروع میں الف لام آ جائے، اسم فاعل جیسے ضارب، اسم مفعول جیسے مضروب، ان کے شروع میں جب الف لام آ جائے تو وہ الف لام بھی اسم موصول الذی کے معنی میں ہوتا ہے. اور وہ جو اسم موصول ہوگا اس کے بعد جو اسم فاعل کا صیغہ آئے گا یا اسم مفعول کا صیغہ آئے گا، وہی اسم فاعل اور اسم مفعول کا صیغہ جو ہے اسم موصول کا صلہ بن جائے گا. مثال سے سمجھیں اس کو. جیسے مثال دی ہے جاءنی الضارب زیدن، جاءنی الضارب زیدن. اب اس مثال میں آپ دیکھیں جاءنی الضارب زیدن، اس مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ جاء فعل ہے اور نون یا زیر نی یہ مفعول بھی ہے، جاء کو فاعل چاہیے. الضارب کے شروع میں جو الف لام ہے یہ الذی کے معنی میں. الضارب کے شروع میں جو الف لام ہے یہ کس کے معنی میں ہے؟ الذی کے معنی میں. میرے پاس وہ شخص آیا جس نے مارا زیدن، زید کو. اب الضارب کے شروع میں جو الف لام ہے یہ اس میں موصول، الضارب اس میں فاعل کا صیغہ، ضمیر اس میں اس کا فاعل ہو جائے گی، زیدن مفعول بھی ہو جائے گا. اس میں فاعل کا صیغہ اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر الف لام جو کہ الذی کے معنی میں ہے اس کا صلہ ہو کر یہ جا کا کیا بن جائے گا؟ فاعل. وجاءنی المضروب غلامہ، دوسری مثال دی ہے وجاءنی المضروب غلامہ. اب یہ مثال ہے جاء المضروب غلامہ، یہ کس کی مثال ہے؟ یہ مثال ہے اس میں مفعول کی. اب المضروب کے شروع میں جو الف لام ہے یہ الذی کے معنی میں. جاءنی الذی ضرب غلامہ،
المضروب اس میں مفعول کا صیغہ ہے نا، اور اس میں مفعول کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ فعل مجہول کے معنی میں ہوتا ہے. تو جاءنی الذی ضرب غلامہ، یا جاءنی الذی یضرب غلامہ، کہ جس کے غلام کو مارا گیا ہے یا جس کے غلام کو مارا جا رہا ہے. والالف واللام بمعنی الذی، الف اور لام یہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے. وصلتہ اسم الفاعل، اور اس کا جو صلہ ہے وہ اسم فاعل ہوتا ہے اور اس میں مفعول ہوتا ہے. نحو جیسے جاءنی الضارب زیدا ای الذی یضرب زیدا، فجاءنی المضروب غلامہ، کیا ہوگا یہ اصل میں جاءنی ضرب غلامہ، جاءنی الذی ضرب غلامہ. ويجوز حذف العائد من اللفظ إن كان مفعولا قام الذي ضربت أي الذي ضربته. یہاں سے ایک فائدہ بیان فرما رہے ہیں، آسان سے فائدہ ہے. وہ فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس جو فعل ہے، جو صلہ ہے، صلے کے اندر جو فعل آ رہا ہے، اس فعل کو فاعل پہلے سے اس کا موجود ہے، اس کو مفعول چاہیے. اب اگر آپ اس کے مفعول کو جو کہ ضمیر ہوگی اس کو حذف بھی کر دیتے ہیں جو اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس سے کوئی حرج نہیں پڑتا. ضابطہ کیا ہے کہ اس میں موصول کا جو صلہ ہے اس صلے کے اندر ضمیر کا ہونا کیا ہوتا ہے ضروری. لیکن اگر وہ ضمیر مفعول کی ضمیر ہو تو اس کو حذف بھی کر دیا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے مثال دیکھیں، قام الذی ضربت، کھڑا ہوا وہ شخص جس کو میں نے مارا. اب ضربت فعل ہے جو کہ الذی اس میں موصول ہے، ضربت فعل ہے، تو ضمیر اس میں فاعل ہے، اس کو مفعول چاہیے نا. تو مفعول ہو ضمیر کو آپ کیا کر دیتے ہیں حذف. آپ بولتے ہیں قام الذی ضربت، یوں نہیں بولتے قام الذی ضربت ہو. تو ہو ضمیر کو حذف کرنا بھی کیا ہوتا ہے جائز. کیوں جائز ہوتا ہے؟ اس لیے کہ کلام کے اندر فاعل تو ضروری ہوتا ہے، یعنی کوئی فعل فاعل کے بغیر تو نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے افعال ایسے ہوتے ہیں جو مفعول کے بغیر ہوتے ہیں. مفعول جو ہے وہ کلام کے اندر اصل نہیں ہوتا، اصل فاعل ہوتا ہے. تو غیر اصل چیز کو حذف کر دینا کیا ہے؟ قام الذی ضربت، کھڑا ہوا وہ شخص جس کو میں نے مارا. ای الذی ضربت ہو. وعلم ان ایا و ایا، چلیں اس کو بعد میں کرتے ہیں، وعلم سے کل کریں گے. وعلم یہ بات یہاں ختم ہو رہی ہے، اس کو کل کریں گے انشاءاللہ. جی یہاں تک سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. تو جی یہ تو